حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، ہماری ایک ویڈیو LIC کے اوپر ہمارے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے۔ اسی کے ضمن میں جناب حیدر صاحب نے اور کئی صاحب نے ہیلتھ انشورنس کے بارے میں سوال پوچھا ہے کہ ہیلتھ انشورنس کے بارے میں بھی وضاحت فرماتے۔ ہیلتھ انشورنس کیا ہے؟ ہیلتھ انشورنس میڈیکل انشورنس دونوں ایک ہی ہے۔ ہیلتھ انشورنس میڈیکل انشورنس یہ ہے کہ ایک کمپنی خواہ وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، وہ 1 سال کے لیے ہم سے ایک خاص رقم، متعین رقم لیتی ہے اور وہ ہم سے وعدہ کرتی ہے کہ اگر سال بھر کے اندر آپ بیمار پڑ جاتے ہیں تو پھر آپ کی بیماری کا علاج کمپنی کرائے گی۔ آپ کسی بھی ہاسپٹل میں علاج کرائیں گے تو کمپنی اس کا بل پے کرے گی۔ مثال کے طور پر کمپنی نے آپ سے 10,000 روپے سالانہ، 1 سال کا 10,000 روپے لیا اور آپ سے یہ وعدہ کیا کہ اگر آپ کو 1 سال کے اندر آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، جتنے لاکھ کا اس نے انشورنس کروایا ہے اتنے لاکھ کا علاج کمپنی کرائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ بڑے بڑے ہاسپٹل کے اندر جب آپ جائیں گے اور جانے کے بعد علاج کرائیں گے، وہ جو کمپنی آپ کو کارڈ دیتی ہے اس کارڈ سے وہ پیسہ کٹ جائے گا اور کمپنی اس کو وہ پیسہ ادا کرے گی۔ یہ جو ہیلتھ انشورنس ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہیلتھ انشورنس، میڈیکل انشورنس شرعاً کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ یہ جوا میں شامل ہے، یہ سود میں شامل ہے، یہ قمار میں شامل ہے۔ اس لیے کہ جو ہم ہیلتھ انشورنس کراتے ہیں یا میڈیکل انشورنس کراتے ہیں تو کمپنی یہ وعدہ ضرور کرتی ہے کہ اگر آپ 1 سال کے اندر بیمار ہو جائیں گے تو کمپنی علاج کرائے گی، لیکن اگر 1 سال کے اندر خدا نہ کرے کہ آپ بیمار ہوں، اگر آپ بیمار نہیں ہوئے تو جو پیسہ آپ نے کمپنی کو دیا تھا وہ پیسہ اب آپ کو واپس نہیں ملے گا، وہ پیسہ آپ کا ڈوب جائے گا، وہ پیسہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ لہذا شریعت ہر ایسے کام سے منع کرتی ہے جس کام کے اندر آپ کا نقصان ہو۔ اور پھر یہ کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر جمع کرایا ہے 10,000 روپیہ اور آپ بیمار ہو گئے ایسا کہ کمپنی کو خرچ کرنا پڑ رہا ہے 50,000 روپے، 1 لاکھ روپے، تو آپ نے دیا ہے 10,000 اور اسی 10,000 کا بدلہ آپ لے رہے ہیں کمپنی سے 50,000 یا 1 لاکھ روپے، تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ پیسے کے بدلہ آپ کو ایکسٹرا پیسہ مل رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں آئے گی کہ پھر لائف انشورنس یہ کیسے جائز ہو جاتا ہے، یا پھر یہ کہ دکان کا انشورنس، مکان کا انشورنس، یا یہ کہ پھر گاڑی کا انشورنس یہ کیسے جائز ہوتا ہے۔ تو دکان کا انشورنس ہے یا مکان کا انشورنس ہے یا لائف انشورنس ہے، وہاں پر 2 چیزیں میں نے بتائی تھی، آپ مزید میری ویڈیو دیکھ لیں گے۔ حفظ جان اور حفظ مال یہ مقاصد شرعیہ میں سے ہے۔ ہماری جان کی حفاظت اور ہمارے مال کی حفاظت یہ حکومت کی ذمہ داری تھی، حکومت نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، اس لیے ہم نے یہ ذمہ داری ایک پرائیویٹ کمپنی کو دے دیا تھا، اور وہ پرائیویٹ کمپنی سے اس کا ہرجانہ لیتے ہیں کیونکہ حکومت ہم کو ہرجانہ نہیں دیتی ہے۔ تو وہ مجبوری کی حالت میں تھا، وہ اضطراری حالت میں تھا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہاں ایسی مجبوری نہیں پائی جاتی ہے، یہاں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم بیمار ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ ایک امر معموم ہے بیمار ہونا، ہو سکتا ہے کہ بیمار ہوں گے بھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ کوئی بیمار ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بیمار نہ ہوں۔ چنانچہ ہیلتھ انشورنس کی کوئی بھی شکل جائز نہیں ہے اور کہیں سے کسی طرح سے جواز کی کوئی شکل نہیں ہے کہ آپ میڈیکل انشورنس کرائیں یا ہیلتھ انشورنس کرائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرات سرکاری ملازم ہیں، نوکری پیشہ والے ہیں اور سرکاری نوکری کرتے ہیں یا کسی خاص پرائیویٹ جاب میں ہیں اور کمپنی آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ کو ہیلتھ انشورنس کرانا ہی کرانا ہے، اگر آپ ہیلتھ انشورنس نہیں کراتے ہیں، اگر آپ میڈیکل انشورنس نہیں کراتے ہیں تو یا تو کمپنی آپ کو باہر نکال دیں گے جاب سے، یا ہے کہ سرکاری نوکری سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو پھر ایسی صورت میں مجبوری کی حالت میں آپ ہیلتھ انشورنس کرا سکتے ہیں، میڈیکل انشورنس کرا سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اگر آپ بیمار پڑتے ہیں تو پھر علاج کرانا اتنے ہی پیسے کا آپ کرا سکتے ہیں جتنا پیسہ آپ نے کمپنی کو دیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ہیلتھ انشورنس کرایا ہے مجبوری کی حالت میں، کمپنی کے جبر کی وجہ سے یا کمپنی کے نفاذ کی وجہ سے، کمپنی کے قانون کی وجہ سے،
10,000 روپے کا آپ نے سالانہ ہیلتھ انشورنس کرایا ہے اور آپ بیمار پڑ گئے تو پھر آپ 10,000 کا ہی علاج کرا سکتے ہیں. اس سے زیادہ کا علاج کروانا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. اور یہ ہیلتھ انشورنس آپ کو اتنی جائز ہو گیا ہے کہ کمپنی آپ کو مجبور کر رہی ہے، اگر یہ نہیں کروائیں گے تو پھر نوکری سے اور کمپنی سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا. اور نارمل جو حضرات ہیں جو ہیلتھ انشورنس کرانا چاہتے ہیں وہ بالکل نہیں کرا سکتے. ہیلتھ انشورنس کرانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت میں. بس لائف انشورنس، حفظ جان اور حفظ مال، یہ دو بات بنیادی یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں ہماری جان اور ہمارے مال کی حفاظت ہو، یعنی ہمیں کوئی مار نہ دے، ہم پر کوئی حملہ آور نہ ہو جائے. اگر کوئی ہم پر حملہ آور ہوگا تب جا کر کے اس کا ہرجانہ ہم لے سکتے ہیں. اگر ہم طبعی موت پڑیں گے تو بھی ہم ایکسٹرا پیسہ نہیں لے سکتے ہیں. ایکسٹرا پیسہ جو ملے گا کمپنی کی طرف سے اس کو ہم کو تصدیق کرنا پڑے گا عقوبہ کے اندر. یہ شریعت کا مزاج اور شریعت کا